السجدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہو کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش تم دیکھو جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، تو ہم کو واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں۔ ہم یقین کرنے والے بن گئے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات ثابت ہو چکی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ تو اب مزہ چکھو اس بات کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، اور اپنے کیے کی بدولت ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کو ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ لوگ جب اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر وہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، پھر وہ ان سے اعراض کرے، ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے،
जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे, जबकि उन्होंने सब्र किया और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बेशक तेरा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान उन उमूर में फैसला कर देगा जिनमें वो बाहम इख्तिलाफ करते थे। क्या उनके लिए ये चीज हिदायत देने वाली न बनी कि उनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक कर दिया जिनकी बस्तियों में ये लोग आते जाते हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं, क्या ये लोग सुनते नहीं? क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम पानी को चटियल जमीन की तरफ हाँक कर ले जाते हैं, फिर हम उससे खेती निकालते हैं जिससे उनके चौपाए खाते हैं और वो खुद भी। फिर क्या वो देखते नहीं? और वो कहते हैं कि ये फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। कहो कि फैसले के दिन उन लोगों का ईमान नफा न देगा जिन्होंने इनकार किया और ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे एराज करो और मुंतजिर रहो, ये भी मुंतजिर हैं।